رمضان المبارک کی تیاری صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے، ان کے دلوں میں بھی رمضان المبارک کی قدر اور رمضان المبارک کی اہمیت ان کے دلوں میں بھی بٹھانی ہے۔ ہم بچوں کو بتاتے نہیں ہیں رمضان کی اہمیت، ہم بچوں کے دلوں میں بٹھاتے نہیں ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے وہ لغویات میں گھومتے رہتے ہیں، موبائل پر کھیل کود میں مست ہوتے ہیں، رمضان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں کہ بیٹا ہمارے پاس ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور غیبت، جھوٹ، تکبر، حسد اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، گالی بیٹا نہیں دینی ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جب ہم بچوں کی ذہن سازی کریں گے، جب بچوں کے دل میں رمضان کی اہمیت، رمضان کے مقام اور مرتبے کو بٹھائیں گے تو غیبت سے بھی بچے گا، گالی سے بھی بچے گا، بد کلامی اور بد زبانی سے بھی بچے گا۔ آپ بچوں کی ذہن سازی کریں، گھر میں جب شام کو جمع ہو، بیٹا کاروبار سے آئے، بیٹا اسکول سے آئے، بیٹا کھیتی کر کے آئے، بیٹا دکان سے آئے، تو شام کو بیٹھ کر بچے کی ذہن سازی کرو کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اور نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے تو اس کو آدھے دن کا روزہ رکھواؤ، آدھے دن کا روزہ بچے کو رکھواؤ، اس کی ذہن سازی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، تاکہ بڑا ہو کر وہ پورا روزہ رکھے۔ اس کی ذہن سازی کرو، بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، تم آدھے دن کا روزہ رکھو، تم 4 گھنٹے کا روزہ رکھو، یا کوئی تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کو صرف کھانے کا روزہ رکھاؤ، بیٹا تم پانی پی سکتے ہو لیکن کھانا نہیں کھا سکتے، یا تم کھانا کھا سکتے ہو صرف پانی کا روزہ ہے۔ اس طرح بچوں کی ذہن سازی کرو۔ اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لے پورا، اس کا اکرام کرو، اس کے لیے الگ سے فروٹ منگاؤ، اس کو الگ بٹھاؤ اور اس کو عزت دو، تاکہ بچے کے دل میں رمضان کے روزے کی اہمیت آئے، اس بچے کے دل میں رمضان کی ایک اہمیت اور رمضان کا ایک مقام ہو اس کے دل میں۔ ہم بچوں کو رمضان کے مہینے میں نہ ان کو روزے کا کہتے ہیں، نہ ان کو گالی سے روکتے ہیں، نہ ان کو کھیل کود سے منع کرتے ہیں، نہ موبائل سے منع کرتے ہیں۔ بچے لغویات میں، غلط کاموں میں، غیبت میں، گالی گلوچ میں مست رہتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی فکر کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو الگ بٹھائیں، ان کی تربیت کریں، اور بیٹے کو کہہ دے بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے، رمضان کے مہینے میں موبائل کے قریب بھی مت جانا، رمضان کے مہینے میں غلط پارٹیوں میں مت جانا، رمضان کے مہینے میں کئی غلط جگہ پر نہیں جانا، گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھو اور اللہ اللہ کرو۔ جب ہم بچوں کی ذہن سازی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، اللہ کے ذکر کی اہمیت، رمضان کے روزے کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائیں گے، آنے والی نسل آپ کی روزے دار بنے گی۔ گھر میں کوئی ایک ایسا افراد نہیں ہوگا جو روزہ چھوڑتا ہوگا، تمام خاندان، تمام گھر والے روزے دار ہوں گے۔ جب ہم بچوں کی اس طرح ذہن سازی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، رمضان کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائیں گے، تو آپ کا پورا خاندان روزے دار بنے گا۔ دیکھو چھوٹے بچے کو آدھے دن کا روزہ رکھوائیں، یہ تو ایک تربیت ہے، تربیت ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں کا ایک طریقہ ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں روزہ رکھنے پر، آدھا روزے رکھنے پر انعام۔ بچے کو کہہ دیں بیٹا گھر میں رمضان میں کھانا نہیں پکے گا، جو صبح پکائے وہی کھا لو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کھانے پکانے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں 11 مہینے تک کھلایا ہے، اب 1 مہینہ میرے حکم کے مطابق کھانے پینے اور جماع سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم بچوں کی ذہن سازی کریں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، تو وہ حرام خوری، بدکاری، بد زبانی سے بچیں گے، گالی گلوچ سے بچیں گے، اور رمضان کی اہمیت ان کے دلوں میں آئے گی اور وہ روزہ رکھیں گے۔ اس لیے بچوں کی بھی فکر کریں، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔